بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا۔ اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، یعنی وہ بندہ جو اللہ سے کلام کرتا ہو یا بات کرتا ہو۔ جس طرح میں اور آپ موبائل فون سے کسی کا بھی نمبر ڈائل کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے جبل طور پر چڑھ کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جب لوگوں کے دلوں میں اللہ سے شدید محبت پیدا ہونے لگتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس سے باتیں کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے شدید محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی شدت کی وجہ سے وہ اللہ سے دیدار کی درخواست کرتے تھے، اور اللہ فرماتے، اے موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ قرآن کریم کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے تو ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا، تو کہنے لگے کہ پروردگار مجھے جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ اللہ نے کہا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو نور کی شدت کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہونا ہوتا تو وہ جبل طور پر چڑھ جاتے اور وہاں پر اللہ سے بات کرتے۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی بندہ ہے؟ تو اللہ نے آپ کو جواب دیا کہ خضر آپ سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ آپ نے اللہ سے پوچھا کہ میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ نے آپ کو بتایا کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اس جگہ کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ پر تمہاری ملاقات خضر سے ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع کے ساتھ سفر شروع کیا۔ آپ نے اپنے خادم یعنی حضرت یوشع سے کہا کہ میں رکوں گا نہیں بلکہ چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سفر محض اس لیے کر رہے تھے تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنا دور جانا پڑے جانا چاہیے، مگر علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ کو یہ تکبر والا جملہ پسند نہیں آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ اے اللہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون چلتے رہے۔ جب وہ 2 دریاؤں کے درمیان پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ نے زندہ کر دیا، اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ یاد رہے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔
اس وقت دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی مچھلی چل بھی سکتی ہے یا کسی مچھلی کے ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں جغرافک چینل پر باقاعدہ ایسی مچھلیاں دکھائی جاتی ہیں جو اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی یا ساحل سمندر پر سرنگ بناتی ہوئی خود ہی دریا میں چلی جاتی ہیں۔ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، جبکہ ان کے خادم نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر شروع کیا، مزید ایک دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے ساتھی یوشع بن نون کو کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی مچھلی یاد کریں اور واپس اس جگہ جائیں۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے، مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین پر سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا جس کو میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خضر، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں؟ اللہ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ مجھے بھی ان کی تعلیم دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں آپ کو خود نہ بتا دوں۔ غرض اس عہد و معاہدہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی۔ کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے کلاڑی نکالی اور کشتی کو چیر کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس کشتی کو اس لیے چیرا تاکہ اس کے سوار اس سمندر میں غرق ہو جائیں؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کیا، لہٰذا میری بھول پر غصہ نہ کیجیے۔ پھر یہ حضرات کشتی سے اتر کر کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا، یہ کیا تم نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔
پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے۔ ان حضرات نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے پہلے سے ہی بیزار تھے۔ آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر آپ چاہتے تو یہ دیوار جو آپ نے سیدھی کی، اس پر کچھ مزدوری لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے اس کا راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سنیے، وہ کشتی جس کا ایک تختہ میں نے چیر کر سمندر میں پھینک دیا تھا، وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے ان لوگوں کا گزر بسر ہوتا تھا، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو اچھی اور سالم کشتیوں کو چھین لیتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے جان بوجھ کر ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا، تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے وہ مسکین اور کشتی محفوظ رہے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا، اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے۔ یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا، جس کا نکاح ایک نبی سے ہوگا، اور ان سے ایک نبی پیدا ہوگا جو اپنی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور 8ویں پشت میں ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیم بچوں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے یہ دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور وہ نبی تھے یا نہیں، اس بارے میں علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ انہیں زندہ مانتے ہیں تو کچھ کے نزدیک وہ وفات پا چکے ہیں، کچھ انہیں نبی مانتے ہیں اور کچھ فرشتہ، تو کسی کے نزدیک وہ ولی اللہ ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے دلائل بھی قرآن و حدیث سے ہی دیتا ہے، اس لیے اس مسئلہ کی بحث کو یہی رہنے دیتے ہیں۔ ہمیں صرف ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بذریعہ قرآن اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، باقی اختلافی باتوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔